اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحج کی آیت نمبر 65 سے شروع کر رہے ہیں۔ عالم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر دی ہیں، تمہارے لیے کام میں لگائی ہوئی ہیں۔ اور کشتیاں بھی وہ جو دریا میں تیرتی ہیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان کو سنبھالا ہوا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ جائے مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے زندہ کیا تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، مارتا بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرتے ہیں۔ ثم یحییکم، اور پھر وہی زندہ تم دوبارہ سے کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان تو بڑا ہی ناشکر ہے۔ لکل امۃ جعلنا منسکا ھم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لکل امت، ہر امت کے لیے ہم نے ایک راہ مقرر کر دی ہے، ایک شریعت مقرر کر دی ہے، وہ اس ناسکو ہو، وہ اسی پر چلتے ہیں۔ فلا ینازعنک، پھر وہ نہ جھگڑا کریں تم سے۔ فی الامر، اس امر میں۔ وادع الی ربک، اور بلاؤ تم اپنے پروردگار کی طرف، تم لوگوں کو نا اللہ کی راہ کی طرف بلاتے رہو۔ تو یہ ہے آیت نمبر 67۔ اس میں دین کی اصل عظیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب کا سب دین ایک ہی ہے، لیکن عبادت کے طور طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی، جیسی حالت تھی اسی کے مطابق وہ عبادت اور شریعت کا ظاہری ڈھانچہ اور طریقہ ان کو دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق اس کو ظاہری عبادت کا طریقہ دے دیا، لہذا ضروری ہوا کہ طالب حق کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اصل کو دیکھے، نہ کہ فرع کے پیچھے پڑا رہے۔ اور تم سے نزاع کرنے کا لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے، تمہارے ساتھ بالکل نہ جھگڑے دین کے معاملے میں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ دین کی اصل دعوت کیا ہے۔ اصل دین کی دعوت اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف جاتی ہے ہر دعوت جو ہے، اور یہی ہدایت کی سیدھی راہ ہے اگر اس پر عمل کریں اور معاملہ اس کا اللہ پر چھوڑ دیں۔
تو قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اور دین کے بارے میں لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ اللہ نعلم بما یفعلون، کہہ دو کہ جھگڑا ختم کر دیں، اس سے آگے کسی کے پیچھے پڑنے کی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر مذہب کو ماننے والے دینی گروہ بندیاں صرف اتنی سی بات کرنے سے پہلے، دینی گروہ بندیاں کرنے سے پہلے اتنی بات سمجھ لیں کہ مذہبی نزاع کی منافرت جو ہے وہی تمام جھگڑوں کو ختم کر سکتی ہے۔ وَإِذْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یا اللہ نے کیا فرمایا ہے، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، وہی بات کہ اللہ قیامت کے روز اختلاف کا فیصلہ کر دے گا جو تمہارے درمیان اختلاف ہوں گے۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ ہر بات بہت آسان ہے۔ وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ بندگی کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لم ينزل، حالانکہ انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں اتاری، بے ہی سلطان، جس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں اتاری جس کی کوئی سند بھی نہیں ہے۔ ما لیس لہم بہ علم، نہیں ہے ان کے پاس، ما لیسا نہیں ہے لہم ان کے پاس، بے ہی اس کا علم، وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی پڑھی جاتی ہیں نا، ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، روشن آیات ہماری کافروں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو ان کے چہروں پر آپ کو صاف طور پر ناخوشی کے آثار نظر آئیں گے۔ یکادون یسطون بالذین یتلو علیہم آیاتنا، قریب ہوتے ہیں، مطلب ایسے لگتا ہے کہ ان قریب وہ حملہ کر دیں گے، یسطون حملہ کر دیں گے، بالذین ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا جو کہ پڑھتے ہیں ان کے پاس اللہ کی ہماری آیات۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان قریب ان لوگوں پر، ان پر حملہ کر دیں گے جو قرآن انہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس قدر یہ ظالم لوگ ہیں، تو ان کی نفرت ان کے چہرے سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ قُلْ فَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِکُم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں
کیا میں آپ کو بتاؤں بشر من ذالکم، اس میں سے جو بدتر مخلوق ہے وہ کون ہے، کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، بشر من ذالکم، کہ میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کوئی بتاؤں، کون کیا ہے وہ، النار، وہ تو آگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بھی بری چیز کیا ہے، اس سے بری چیز آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وَوَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وعدہ کیا ہوا ہے اس کا اللہ نے ان سے جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں ہماری آیات کو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو یہاں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہیں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضُرِبَ بیان کی جاتی ہے، مثال ایک مثال، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس اسے غور سے سنو۔ کون سی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کوئی لوگ ہیں نا جیسے وہ فوت شدہ لوگ ہیں اور نیک تھے، وہ ان کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بچا لیں گے دوزخ کے عذاب سے، وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں مثال بیان کرتا ہوں، اس کو غور سے سنو، کہ وہ جو لوگ، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقو، انہوں تو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی، ذباباً، ایک مکھی، لن یخلقو ذباباً، ذباباً ولا اجتمعوا لہ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کی عبادت کرتے ہو، تو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور وہ سب کے سب جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے۔ وَإِيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنفِذُوهُ مِنْهُ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے بھی چھڑا نہیں سکیں گے، جن کو تم پکارتے ہو نا، تو مکھی جیسی کوئی چیز بھی انہوں نے پیدا نہیں کی، اور نہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز، تو تم سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو، یا ان سے کوئی چیز چھین کے لے بھی جائے، وہ نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو اللہ فرما رہا ہے یہ کمزور ہیں، طالب بھی، چاہنے والا بھی، اور مطلوب بھی، وہ دونوں، طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں قدر کی ان لوگوں نے جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا و من الناس، وہ اللہ ہی ہے، اللہ چن لیتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے پیغام پہنچانے والے، جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی طرح انسانوں میں سے بھی اللہ چن لیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی چن لیتا ہے، اور ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
इंसानों में से पैगम्बरों को चुन लेता है, फरिश्तों में से, अपने फरिश्तों में से किसी को भी पैगाम पहुँचाने के लिए चुन लेता है। अल्लाह सुनने वाला है और देखने वाला है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो पीछे है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं। सब काम का फैसला अल्लाह ही करने वाला है, अल्लाह ही करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून। इस आयत में मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ईमान वालों से मुखातिब होकर कि तुम रुकू करते रहो और सिजदा करते रहो और इबादत करते रहो अल्लाह ताला की, अपने रब की। वफ़अलू, और अदा करो अच्छे काम किया करो। लअल्लकुम तुफ़लिहून, ताकि तुम फलाह पा सको। वजाहिदू, और जिहाद करो। फिल्लाह हक्का जिहाद ही, अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि उसका हक है जिहाद करने का। हुवा इत्तबाकुम, हुवा उसी ने, इत्तबाकुम बरगुज़ीदा किया तुम्हें या चुना तुम्हें, वमा जअला अलैकुम, और डाली तुम पर, फिर दीन में मिन हराज, कोई तंगी ना डाली। कि अल्लाह ही है जिसने तुमको बरगुज़ीदा किया और तुम पर दीन में कोई तंगी ना डाली। मिलता अबीकुम इब्राहीम, और तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन पसंद किया। हुआ सम्मकुमुल मुस्लिमीन, उसी ने तुम्हारा नाम रखा मुसलमान, यानी अल्लाह ताला ही ने तुम्हारा नाम मुसलमान पसंद किया और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन पसंद किया। मिन कब्लु व फी हाज़ा लियकुना रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन्नास। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहली किताबों में भी तुम्हारा नाम मुसलमान ही अल्लाह ने रखा था, इस किताब में भी वही नाम रखा है। लियकुन रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल उस पर गवाह हों और तुम लोगों के मुकाबले में गवाह बन जाओ। व तकूनु, और तुम हो जाओ शुहदा गवाह अलन्ना से लोगों पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है फ़ाक़िमुस्सलाता व आतु ज़काता, और बस नमाज कायम करो, व आतु ज़काता, और ज़कात देते रहो। वातासिमु बिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, यानी कुरान पाक को मजबूती से पकड़े रखो, उसके अहकाम पर मजबूती से अमल करो, यानी उसके अहकाम के अलावा और किसी तरह भी अपने दिल को माइल ना करो, अल्लाह के अहकाम पर ही अमल करो। हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। व निअमल मौला व निअमल नसीर, क्या ही अच्छा, क्या ही खूबसूरत वो मौला है। व निअमल नसीर, और क्या ही अच्छा वो मददगार है। यहाँ अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। तो
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں منصب امامت کے لیے اس نے چن لیا مسلمانوں کو. اللہ کا رسول تمہارے لیے شاہد ہو اور تم تمام انسانوں کے لیے شاہد ہو. تم اپنا چراغ اس دین سے روشن کر کے تمام دنیا کے چراغ روشن کرو گے. اللہ نے چن جو لیا ہے مسلمانوں کو. یہ فریضہ کس طرح تکمیل تک پہنچ سکے گا؟ اس طرح کہ تم نظام صلاۃ زکوٰۃ کا نظام استوار کرو، یعنی نمازیں بھی پڑھو اور زکوٰۃ لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی طرف بلاؤ، خود بھی زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. ان باتوں سے یہ حقیقت بھی نمایاں ہوئی کہ دین کی سچائی کی سب سے بڑی کسوٹی بھی یہی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تنگی یا رکاوٹ نہ ہو. مسلمانوں کے لیے دینی نام مسلمان ہی ہو. اس کے سوا اور نام بھی اختیار کیا جائے تو وہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے نام کی نفی ہوگا. اب مسلمانوں کے مختلف فرقے اور مذہبی طبقوں نے جو طرح طرح کے خود ساختہ نام گھڑ لیے ہیں اور انہی سے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں. تو وہ جو نام ہے نا وہ وسمکم المسلمین سے انحراف ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا ہو وسمکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تو تم بھی مسلمانوں ہی کے طور پر اپنے آپ کو تعارف کراؤ. اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے. جزاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آج سورہ حج اختتام کو پہنچی. اللہ تعالی ہم سے ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیو بر وقت پہنچ جائیں. جزاک اللہ.